ہم جب دیکھنا چاہ رہے تھے کہ نمبر 4 پہ ایک مڈل آرڈر میں آئیڈیل پاکستانی بیٹر کون ہے، تو ہم کیونکہ اسٹیٹس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں بنسبت کسی شخص پہ، تو ہم نے اسٹیٹس کھولے، ہمارے گوری بھی تھے، سارے ہمارے اینالسٹ بھی تھے. ہم نے دیکھا کہ کامران غلام کے اسٹیٹس اسپن کے خلاف بھی، پیس کے خلاف بھی، اس کی ایوریج بھی اور اسٹرائک ریٹ بھی جو بھی تمام اویلیبل تھے پاکستانی پلیئرز ان سے بہت زیادہ تھی. تو کیونکہ وہ ٹیسٹ پلیئر بھی ہے، ہمیں زیادہ خوشی ہے کہ وہ ایک پراپر بیٹر ہے، یہ نہیں کہ جا کے بس مار دھار کرے گا. تو اس کے ماشاء اللہ پاور بھی ہے، اس کے پاس ابلٹی بھی ہے، اور کیونکہ اس کے پاس اتنی شاٹس بھی ہیں تو ہمیں لگا کہ یہ ہے ہمارا آئیڈیل بیٹر مڈل آرڈر کے لیے. اور ساتھ ساتھ وہ لیفٹ آرم اسپن بھی کراتا ہے جو ہمارے میں کمی ہو گئی تھی کیونکہ خوشدل شاہ ہماری ٹیم سے چلا گیا تھا. تو وہ مڈل آرڈر میں لیفٹ آرم اسپن بھی کرا سکتا ہے اور ایز اے کمپلیٹ بیٹر کھیلے گا ہمارے نمبر 4 پہ انشاءاللہ. اس کی T20 میں سینچری بھی ہے، اور میں یاد بھی کرا دوں کہ اس کی T20 میں ماشاء اللہ سینچری بھی ہے. جی السلام علیکم علی حافظ فرام پاک پیشن. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے دو جو بہت امپورٹنٹ پکس ہیں، ایک محمد حسنین اور ایک عاقف، تو ان دونوں کو کیسے دیکھتے؟ اسپیشلی حسنین جو ابھی ریہیب کر کے آئے تھے اور بڑا اچھا کم بیک کیا. عاقف کو ہم نے دیکھا چیمپئنس کا بڑی زبردست بالنگ کر رہے تھے، کو فالو کر رہے تھے. تو ان دونوں پکس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایڈ آن کوشچن یہ کہ ابھی اب 3 کنسیکٹیو فائنلز بھی آپ لوگ ایک آ کے ہاں چلو ایک جیتے تھے، 3 رہ گئے تھے. تو اس بار ہم کیا آپ ملتان کے فینس ایکسپیکٹ کریں آپ سے؟ تھینک یو. ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہمیں شروع سے جب سے ہم نے ٹیم لی تھی ہمارے پاس عبد الرحمان صاحب جیسے ایک کوچ ہمیں ملے جو پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ کے سب سے سکسیزفل کوچ ہیں ان پاکستان ہسٹری. تو جب بھی ہم بیٹھتے ہیں ڈرافٹ کرنے کے لیے کوئی پلیئر کی بات کرتے ہیں ہمیشہ ہم رحمان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا پک کرتے ہیں. میری مطلب پروز اینڈ کونس بھی ہیں اس کے، کیونکہ کئی دفعہ میں پلیئر چاہتا ہوں پک کریں، رحمان بھائی مانتے نہیں ہیں، تو کبھی کبھی نقصان بھی ہوتا ہے مجھے، لیکن زیادہ تر ہمیں فائدہ ہی رہا ہے خاص طور پہ ہمارے فینس کو. تو ان کی وجہ سے ہم ماشاء اللہ وہ فائنل جیتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ رحمان بھائی ہی آنسر کریں ان دو پلیئرس کے بارے میں. دیکھیں جو حسنین ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ انجری کے بعد جب سے وہ واپس آئے ہیں تو وہ بہت ہی اچھی بالنگ کر رہے ہیں. پاکستان کے لیے انہوں نے بہت اچھی بالنگ کی ہے اور وہ پاکستان کے ون آف دا فاسٹسٹ بالرز میں سے ہیں. تو آپ کو اپریل مئی میں جو ہے وہ تیز بالر چاہیے جو ریورس کر سکتا ہو، مڈل میں بال کر سکتا ہو، ڈیتھ میں بال کر سکتا ہو، اور تو اس سے اچھی کوئی چوائس نہیں ہو. جہاں تک اس کی عاقف جاوید کی بات ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 145 کی سپیڈ سے بال کی ہے اس نے، اور اس نے سارے بیٹسمنوں کو جو ہے نا یعنی مشکل میں ڈالا ہوا تھا. تو اس سے اچھی پک ہو نہیں سکتی تھی. ہماری سلور کی پہلی پک تھی، تو میرے خیال میں اگر ہم اس کو نہ لیتے تو بہت زیادتی ہوتی. اچھا علی بھائی، میرا سوال آپ سے ہے کہ احسان اللہ انجری کا شکار ہو گئے تھے اور آپ نے کافی ہیلپ بھی کی تھی اس کی، لیکن ہمیں اس ڈرافٹ میں نظر نہیں آیا، آپ کسی نے پک نہیں کیا ابھی تک. تو ان کو ریلیز کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا انجری سے بھی ریکور نہیں کر گئے؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی وہ چیمپئنز T20 کب بھی کھیلے ہیں. بالکل انفارچونیٹلی یہی وجہ ہے کہ ہمیں ابھی تک یا باقی ٹیموں کو کسی کو بھروسہ نہیں ہے کہ ابھی وہ ان کی انجری ریہاب پوری ہو گئی ہے اور وہ ایک ریگولر سیزن کھیل سکیں گے. ابھی وہ چند میچ کھیلے بھی ہیں ڈومیسٹک میں، لیکن کٹھے کھیلنا 12 میچ ابھی شاید ان کے لیے جلدی ہوئے گا. اور انفارچونیٹلی جو ابھی ہمیں خبریں ملی بھی ہیں ڈاکٹر سے جب انگلینڈ گئے تھے، وہ یہ تھا کہ ابھی تک جو ان کے اوریجنل رینج آف موشن تھی، مطلب ان کا جو بازو سیدھا ہوتا تھا، وہ ان کو نہیں لگتا کہ ہو سکے گا. احسان کے کہنے میں یہ ہے کہ پھر اس کے باوجود وہ پھر بھی فاسٹ بولنگ کرا سکیں گے، لیکن جب تک ایک فاسٹ بولر خاص طور پہ ایک ڈومیسٹک سیزن پورا نہیں کھیلتا تو اس کو PSL کے لیے پک کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ریسنٹلی آپ کی انٹرویو بھی آیا، کافی گلے تھے آپ کے PSL کے. آج کی ڈرافٹنگ سے وہ گلے کتنے کھلے ہیں اور کچھ فرق پڑا ہے آپ کو کہ ٹیم اسی بن گئی؟ دیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں PSL کو ایز اے برانڈ، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا اور بہتر ہو سکتا ہے. تو ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم پش کریں اپنے اسٹیک ہولڈرس کو کہ ہم کٹھے مل کر اس کو بہتر بنائیں. اگر میں پش نہیں کروں گا تو شاید یہ برانڈ اتنا آگے نہیں جا سکے گا. بلکہ میں نہیں، اگر کوئی بھی پش نہ کرے تو شاید وہ اتنا آگے نہیں جا سکے گا جتنی اس کی پوٹینشیل ہے. تو میری یہی کوشش ہے کہ ان کو پش کروں تاکہ اپنے ہم اس برانڈ کو جو پاکستان سب لو کرتا ہے اس کو بہتر سے بہتر ہو. آج کی ڈرافٹنگ سے ہم بہت مطمئن ہیں. موسم بھی اچھا تھا، جگہ بھی اچھی تھی. کیا میں دوپہر کو کرتا ایک ویک ڈے پہ؟ شاید نہیں، لیکن جو فیسلٹی تھی، جو ویوز تھے، ہمارے اوورسیز پلیئرز، ہمارے کوچز، تمام جو گیسٹ تھے، ہم ساروں کو بہت مزہ آیا ہے اور ہم بہت خوش ہیں کہ اس وینیو پہ یہاں ڈرافٹ ہوا. جی علی بھائی، آپ لاسٹ ایئر آپ نے کوئی پلیئر پروڈیوس کیا محمد علی، اس سے پہلے ان کو کوئی نہیں جاتا تھا، لیکن اس دفعہ آپ ان کو ریلیز کر دیا. تو کیا اسٹریٹجی تھی؟ کہیں آپ کو آگے جا کے اس کا سوچ تو نہیں ہوگا کہ علی کو میں ریلیز کر دیا؟ بس اس سوال کو جواب دیتے دیتے مجھے رونا آ رہا ہے، بیکاز ہمیں محمد علی ڈیزی سے بہت زیادہ پیار ہے. وہ ایسا پلیئر تھا جو ہر کوئی ہمارا انیشلی مذاق اڑا رہا تھا کہ آپ لوگوں نے ایک ٹیسٹ پلیئر کیوں پک کیا، لیکن کیونکہ رحمان بھائی نے ہمیں کہا تھا ڈرافٹ کے دوران کہ یہ وہ پلیئر ہے
کہ جو بھی ہم اس کو بولنگ پلان دیں گے وہ کر سکے گا. ایسے بہت کم پلیئر ہیں پاکستان میں, ہم ان کو ایک پلان دیں گے آپ نے یہاں بال گرانی ہے وہ گرا سکے, ایک وہ بھی پیس کے ساتھ. تو وہ ڈیزی ہمارے لیے وہ پلیئر تھا. اور جب اس کی پوری کہانی آیا, ہمارے اوورسیز جو فاسٹ بالر تھے وہ نہیں آئے, اس کو کھیلنا پڑا, اور اس نے ڈے 1 سے ماشاء اللہ اتنا پرفارم کیا اور ہر بڑے بیٹر کو اس نے آؤٹ کیا. تو جب ہم ریٹینشن کر رہے تھے ہمیں صرف یہ دکھ تھا کہ ہمارے سے محمد علی ڈیزی چھٹ رہے. ہمیں بہت یقین تھا کہ ہم اس کو پک کریں گے واپس ان گولڈ, لیکن انفارچونیٹلی زلمی نے جو ہیں ظالم, انہوں نے ایک پک پہلے پک کر لیا اس کو ڈائمنڈ میں, تو ہم اس کو رائٹ میچ نہ کر سکے. تو ایز سون ایز وہ پک بھی ہوا تھا, ہم نے فیس ٹائم پہ اسے بات بھی کی تھی, میں نے باقی کوچز نے, تقریباً سارے ہم بس اپنا سوگ منا رہے تھے. لیکن کیونکہ وہ آبویسلی ہم اتنا پیار کرتے ہیں, ہم خوش ہیں کہ وہ ڈائمنڈ کیٹیگری میں پک ہوا ہے, ہم خوش ہیں کہ وہ زلمی میں گیا ہے جن کو ضرورت ہے فاسٹ بولر کی, اور ہمیں امید ہے کہ جیسے اس نے ہمارے لیے پرفارم کیا ہے اس سے بھی اچھا پرفارم کرے گا زلمی کے لیے, اور انشاءاللہ پاکستان وائٹ بال ٹیم میں بھی آئے گا جلد سے جلد. ہم جب دیکھنا چاہ رہے تھے کہ نمبر 4 پہ ایک مڈل آرڈر میں آئیڈیل پاکستانی بیٹر کون ہے, تو ہم کیونکہ اسٹیٹس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں بنسبت کسی شخص پہ, تو ہم نے اسٹیٹس کھولے, ہمارے گوری بھی تھے, سارے ہمارے اینالسٹ بھی تھے. ہم نے دیکھا کہ کامران غلام کے اسٹیٹس اسپن کے خلاف بھی, پیس کے خلاف بھی, اس کی ایوریج بھی اور اسٹرائک ریٹ بھی جو بھی تمام اویلیبل تھے پاکستانی پلیئرز ان سے بہت زیادہ تھی. تو کیونکہ وہ ٹیسٹ پلیئر بھی ہے ہمیں زیادہ خوشی ہے کہ وہ ایک پراپر بیٹر ہے, یہ نہیں کہ جا کے بس مار دھار کرے گا. تو اس کے ماشاء اللہ پاور بھی ہے, اس کے پاس ابلٹی بھی ہے, اور کیونکہ اس کے پاس اتنی شاٹس بھی ہیں تو ہمیں لگا کہ یہ ہے ہمارا آئیڈیل بیٹر مڈل آرڈر کے لیے. اور ساتھ ساتھ وہ لیفٹ آرم اسپن بھی کراتا ہے جو ہمارے میں کمی ہو گئی تھی کیونکہ خوشدل شاہ ہماری ٹیم سے چلا گیا تھا. تو وہ مڈل آرڈر میں لیفٹ آرم اسپن بھی کرا سکتا ہے اور ایز اے کمپلیٹ بیٹر کھیلے گا ہمارے نمبر 4 پہ انشاءاللہ. اس کی T20 میں سینچری بھی ہے, اور میں یاد بھی کرا دوں کہ اس کی T20 میں ماشاء اللہ سینچری بھی ہے. جی السلام علیکم علی, رابس فرام پاک پیشن. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے دو جو بہت امپورٹنٹ پکس ہیں, ایک محمد حسنین اور ایک عاقف, تو ان دونوں کو کیسے دیکھتے, اسپیشلی حسنین جو ابھی ریہیب کر کے آئے تھے اور بڑا اچھا کم بیک کیا. عاقف کو ہم نے دیکھا چیمپئنس کا اپنی بڑی زبردست بالنگ کر رہے تھے, ابھی ہم کو فالو کر رہے تھے. تو ان دونوں پکس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں. ایڈ آن کوشچن یہ کہ ابھی اب 3 کنسیکٹیو فائنلس بھی آپ لوگ ایک آ کے چلو ایک جیتے تھے 3 رہ گئے تھے, تو اس بار ہم کیا ملتان کے فینس ایکسپیکٹ کریں آپ سے. تھینک یو. ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہمیں شروع سے جب سے ہم نے ٹیم لی تھی ہمارے پاس عبد الرحمان صاحب جیسے ایک کوچ ہمیں ملے جو پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ کے سب سے سکسیزفل کوچ ہیں ان پاکستان ہسٹری. تو جب بھی ہم بیٹھتے ہیں ڈرافٹ کرنے کے لیے کوئی پلیئر کی بات کرتے ہیں ہمیشہ ہم رحمان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا پک کرتے ہیں. میری مطلب پروز اینڈ کونس بھی ہیں اس کے, کیونکہ کئی دفعہ میں پلیئر چاہتا ہوں پک کریں, رحمان بھائی مانتے نہیں ہیں, تو کبھی کبھی نقصان بھی ہوتا ہے مجھے, لیکن زیادہ تر ہمیں فائدہ ہی رہا ہے خاص طور پہ ہمارے فینس کو. تو ان کی وجہ سے ہم ماشاء اللہ وہ فائنل جیتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ رحمان بھائی ہی آنسر کریں ان 2 پلیئرس کے بارے میں. دیکھیں جو حسنین ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ انجری کے بعد جب سے وہ واپس آئے ہیں تو وہ بہت ہی اچھی بالنگ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, انہوں نے بہت اچھی بالنگ کی ہے, اور وہ پاکستان کے ون آف دا فاسٹسٹ بالرز میں سے ہیں. تو آپ کو اپریل مئی میں جو ہے وہ تیز بالر چاہیے جو ریورس کر سکتا ہو, مڈل میں بال کر سکتا ہو, ڈیتھ میں بال کر سکتا ہو, اور تو اس سے اچھی کوئی چوائس نہیں ہو. جہاں تک اس کی عاقف جاوید کی بات ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 145 کی سپیڈ سے بال کی ہے اس نے, اور اس نے سارے بیٹسمنوں کو جو ہے نا یعنی مشکل میں ڈالا ہوا تھا. تو اس سے اچھی پک ہو نہیں سکتی تھی. ہماری سلور کی پہلی پک تھی, تو میرے خیال میں اگر ہم اس کو نہ لیتے تو بہت زیادتی ہوتی. اچھا علی بھائی, میرا سوال آپ سے ہے کہ احسان اللہ انجری کا شکار ہو گئے تھے اور آپ نے کافی ہیلپ بھی کی تھی اس کی, لیکن ہمیں اس ڈرافٹ میں نظر نہیں آیا, آپ کسی نے پک نہیں کیا ابھی تک. تو ان کو ریلیز کرنے کی کیا وجہ ہے, کیا انجری سے بھی ریکور نہیں کر گئے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی وہ چیمپئنس T20 کب بھی کھیلے ہیں. بالکل انفارچونیٹلی یہی وجہ ہے کہ ہمیں ابھی تک یا باقی ٹیموں کو کسی کو بھروسہ نہیں ہے کہ ابھی وہ ان کی انجری ریہاب پوری ہو گئی ہے اور وہ ایک ریگولر سیزن کھیل سکیں گے. ابھی وہ چند میچ کھیلے بھی ہیں ڈومیسٹک میں, لیکن کٹھے کھیلنا 12 میچ ابھی شاید ان کے لیے جلدی ہوئے گا. اور انفارچونیٹلی جو ابھی ہمیں خبریں ملی بھی ہیں ڈاکٹر سے جب انگلینڈ گئے تھے, وہ یہ تھا کہ ابھی تک جو ان کے اوریجنل رینج آف موشن تھی, مطلب ان کا جو بازو سیدھا ہوتا تھا, وہ ان کو نہیں لگتا کہ ہو سکے گا. احسان کے کہنے میں یہ ہے کہ پھر اس کے باوجود وہ پھر بھی فاسٹ بولنگ کرا سکیں گے, لیکن جب تک ایک فاسٹ بولر خاص طور پہ ایک ڈومیسٹک سیزن پورا نہیں کھیلتا تو اس کو PSL کے لیے پک کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ریسنٹلی آپ کی انٹرویو بھی آیا, کافی گلے تھے آپ کے PSL کے, آج کی ڈرافٹنگ سے وہ گلے کتنے دھلے ہیں اور کچھ فرق پڑا ہے آپ کو کہ ٹیم اچھی بن گئی ہے؟ دیکھیے جب ہم دیکھتے ہیں PSL کو ایز اے برانڈ, ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا اور بہتر ہو سکتا ہے. تو ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم پش کریں اپنے اسٹیک ہولڈرس کو کہ ہم کٹھے مل کر اس کو بہتر بنائیں.
اگر میں پش نہیں کروں گا تو شاید یہ برانڈ اتنا آگے نہیں جا سکے گا. اگر بلکہ میں نہیں, اگر کوئی بھی پش نہ کرے تو شاید وہ اتنا آگے نہیں جا سکے گا جتنی اس کی پوٹینشیل ہے. تو میری یہی کوشش ہے کہ ان کو پش کروں تاکہ اپنے ہم اس برانڈ کو, جو پاکستان سب لو کرتے ہیں, اس کو بہتر سے بہتر ہو. آج کی ڈرافٹنگ سے ہم بہت مطمئن ہیں. موسم بھی اچھا تھا, جگہ بھی اچھی تھی. کیا میں دوپہر کو کرتا ایک ویک ڈے پہ؟ شاید نہیں, لیکن جو فیسلٹی تھی, جو ویوز تھے, ہمارے اوورسیز پلیئرز, ہمارے کوچز, تمام جو گیسٹ تھے, ہم ساروں کو بہت مزہ آیا ہے اور ہم بہت خوش ہیں کہ اس وینیو پہ یہاں ڈرافٹ ہوا. جی علی بھائی, آپ لاسٹ ایئر آپ نے ایک پلیئر پروڈیوس کیا محمد علی, اس سے پہلے ان کو کوئی نہیں جاتا تھا, لیکن اس دفعہ آپ ان کو ریلیز کر دیا, تو کیا اسٹریٹجی تھی؟ کہیں آپ کو آگے جا کے اس کا سوچ تو نہیں ہوگا کہ علی کو ریلیز کر دیا؟ بس اس سوال کو جواب دیتے دیتے مجھے رونا آ رہا ہے, بیکاز ہمیں محمد علی ڈیزی سے بہت زیادہ پیار ہے. وہ ایسا پلیئر تھا جو ہر کوئی ہمارا انیشلی مذاق اڑا رہا تھا کہ آپ لوگوں نے ایک ٹیسٹ پلیئر کیوں پک کیا, لیکن کیونکہ رحمان بھائی نے ہمیں کہا تھا ڈرافٹ کے دوران کہ یہ وہ پلیئر ہے کہ جو بھی ہم اس کو بولنگ پلان دیں گے وہ کر سکے گا. ایسے بہت کم پلیئر ہیں پاکستان میں, ہم ان کو ایک پلان دیں گے, آپ نے یہاں بال گرانی ہے, وہ گرا سکے, ایک وہ بھی پیس کے ساتھ. تو وہ ڈیزی ہمارے لیے وہ پلیئر تھا. اور جب اس کی پوری کہانی آیا, ہمارے اوورسیز جو فاسٹ بولر تھے وہ نہیں آئے, اس کو کھیلنا پڑا, اور اس نے ڈے 1 سے ماشاء اللہ اتنا پرفارم کیا اور ہر بڑے بیٹر کو اس نے آؤٹ کیا. تو جب ہم ریٹینشن کر رہے تھے, ہمیں صرف یہ دکھ تھا کہ ہمارے سے محمد علی ڈیزی چھٹ رہے. ہمیں بہت یقین تھا کہ ہم اس کو پک کریں گے واپس ان گولڈ, لیکن انفارچونیٹلی زلمی نے, جو ہیں ظالم, انہوں نے ایک پک پہلے پک کر لیا اس کو ڈائمنڈ میں, تو ہم اس کو رائٹ میچ نہ کر سکے. تو ایز سون ایز وہ پک بھی ہوا تھا, ہم نے فیس ٹائم پہ اسے بات بھی کی تھی, میں نے, باقی کوچز نے, تقریباً سارے ہم بس اپنا سوگ منا رہے تھے. لیکن کیونکہ وہ obviously ہم اتنا پیار کرتے ہیں, ہم خوش ہیں کہ وہ ڈائمنڈ کیٹیگری میں پک ہوا ہے, ہم خوش ہیں کہ وہ زلمی میں گئے جن کو ضرورت ہے فاسٹ بولر کی, اور ہمیں امید ہے کہ جیسے اس نے ہمارے لیے پرفارم کیا ہے اس سے بھی اچھا پرفارم کرے گا زلمی کے لیے, اور انشاءاللہ پاکستان وائٹ بال ٹیم میں بھی آئے گا جلد سے جلد.